ٹاؤن شپ سے واپسی پر رات نانی میرے کمرے میں آئے۔ وہ میرے زخموں پر مرہم لگانا چاہتی تھی۔ اب نانی کو کوئی بتائے زخم تو پہلے ہی ایک کپسرہ نے بھر دیے تھے۔ محروز بیٹا، میں نے تمہاری خالہ کو بہت سمجھایا تھا کہ محروز بڑا اچھا لڑکا ہے۔ وہ بھی کیا کرتی، طلعت اور ثانیہ کو وہ لڑکا بہت پسند تھا۔ نانی کی یہ بات سن کر مجھے 440 وولٹ کا کرنٹ لڑا۔ ثانیہ کو ہاں طلعت کے کزن کا بیٹا ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے، ثانیہ اسے پسند بھی کرتی تھی۔ ثانیہ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا۔ طلعت نے ثانیہ سے پوچھا، اس نے فوراً ہی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ کسی کو محبت بند مانگی ہی مل جاتی ہے اور کوئی مانگ کر بھی خالی ہاتھ ہی رہتا ہے۔ میں نے بڑے شاعرانہ انداز میں نانی سے کہا تھا۔ TTCL اس دور میں موبائل عام نہیں تھا، البتہ کہ نمبر کا سہارا ضرور تھا جو بسمہ کے گھر میں پہلے سے موجود تھا۔ مجھے یہ سہولت بھی میسر نہیں تھی۔ تایا جی اور نبیل کے گھر پر ٹیلی فون تو تھا، مگر لکڑی کے باکس میں بند جس پر ایک تالا ہمیشہ پڑا رہتا۔ نبیل کے گھر جو ٹیلی فون تھا، اس فون کی چابی نبیل کے ابو کے کھیسے میں ہوتی تھی۔ تایا کے گھر جو فون تھا، اس کی چابی تائی کے پراندے کے ساتھ بندھی ہوتی۔ وہاں سے فون کرنا ایسے ہی تھا جیسے کہ بھوکے شیر کے منہ سے گوشت نکال کر لانا ہو، اس لیے مجبور PCO ہی سے کال کرنی پڑتی۔ PCO والے بھی بڑے ظالم تھے، عاشقوں سے تو ڈبل پیسے دیتے۔ ایک تو کان لگا کر عاشقوں کی باتیں سنتے اور دھیما دھیما مسکراتے رہتے، ٹیلیفون کی بات آتی تو فوراً ہی آنکھیں ماتھے پر سجا لیتے۔ PCO سے بسمہ کو فون کر کر کے میرا بال بال قرضے میں ڈوب گیا تھا۔ نبیل اور عارفہ سے کئی ہزار روپے میں قرض لے چکا تھا، ان دونوں سے ادھار لیتا اور سیدھا PCO کی راہ پکڑتا۔ پہلے ماسی فون اٹھاتی میں کوئی جواب نہ دیتا، ماسی جانتے بوجھتے ہوئے بھی غنی بن جاتے اور زور سے رام نمبر کا نعرہ لگا دیتے۔ یہ بسمہ کے لیے سگنل ہوتا۔ ماسی کے گھر میں بہو بھی تھی جس سے ماسی محتاط رہتی تھی۔ ماسی اور نانی کو میری اور بسمہ کی پراون چڑھتی ہوئی محبت کی پوری خبر تھی۔ ماسی بھی چاہتی تھی کہ میرا اور بسمہ کا رشتہ ہو جائے۔ میں بسمہ کو دیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، پھر بھی آنکھوں کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ کئی بار تو میں گورنمنٹی سے سائیکل پر سویرے ٹاؤن شپ کالج روڈ پر واقع بسمہ کے کالج کے باہر اس سے ملنے کے لیے گیا۔ ملاقات تو نہ ہو پاتی، صرف اسے دیکھ ہی پاتا۔ بسمہ کے تایا کی بیٹی سندس اور اس کے میرے کی 2 لڑکیاں اس کے ساتھ پڑھتی تھیں جو سب مجھے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ شہر آنکھوں سے بچتے بچاتے میں اور بسمہ صرف آنکھیں چار ہی کر سکتے تھے۔ وہ جیسے ہی ہو جاتے میں اپنی سائیکل پکڑتا اور ریلوے روڈ پر واقع اپنے ٹیکنیکل کالج کی طرف گولی کی رفتار سے جھوکتا۔ بسمہ سے آنکھیں چار کرنے کے چکر میں میری تعلیم رفو چکر ہو رہی تھی۔ اکثر مجھے لیٹ ہونے کی وجہ سے کلاس میں داخلے سے روک دیا جاتا۔ اللہ بھلا کرے بسمہ کے تایا کی بیٹی سندس کا، جس نے میری تعلیم کا حرج نہیں ہونے دیا اور یہ بات جا کے ماسی آسیہ کے کان میں ڈال دی۔ اگلے دن جیسے ہی میں نے ماسی کے گھر فون کیا، ماسی نے کال رسی اٹھے۔ ہیلو ماسی کی آواز سن کر بھی میں خاموش ہی رہا۔ ماسی کی دوسری طرف سے سرگوشی کے انداز میں دوبارہ آواز آئی، محروز بیٹا تم بسمہ کے کالج مت آیا کرو۔ ماسی نے صرف اتنا ہی کہا اور فٹ سے فون بند کر دیا۔ ماسی کی بات میرے لیے حکم سے بڑھ کر تھی، کیوں نہ ہوتی، ایک تو وہ ماسی تھی اور دوسری بسمہ کی ماں نے بسمہ کے کالج جانا بند کر دیا۔ پھر ایک دن ماسی نے فون پر دوسرا فرمان بھی سنا دیا کہ آئندہ صرف تم اتوار والے دن صبح 9 سے 12 کے درمیان ہی بسمہ کو کال کر سکتے ہو۔ میرے دل پر پتھر رکھ کے ماسی کا یہ حکم بھی مان لیا۔ بسمہ سے ملاقات کے لیے نہ جانے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے، کسی کی شادی کا کارڈ، کوئی سامان، کسی کو ٹاؤن شپ لے جانا ہو۔ محروز صاحب 24/7 ہر وقت میسر تھے۔ جن دنوں میرا بسمہ سے آنکھ مٹکا چل رہا تھا، اسی دوران ایک دن میں چھت پر اپنے کبوتروں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ وہ مٹھائی کھاؤ، میں پلٹا، نبیل میرے پیچھے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ تم آج دکان پر نہیں گئے؟ میں نے برفی کی ایک ڈبی پلیٹ میں سے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ آج آری کی منگنی تھی۔ اچھا، کہاں کی ہے؟ وہ جانوالا میں لڑکے کی دودھ دہی کی دکان ہے، بھابھی سورا اور فریل بھائی آئے تھے۔ منگنی پر میں نے پوچھا، نبیل نے جواب دیا، ابا جی نے بنایا تھا، میں ان کے خاندانی اختلاف سے واقف تھا اس لیے مزید بات نہیں کی۔ فریل بھائی اپنے سارے رفروں سے راضی کا رشتہ کروانا چاہتے تھے جس کے حق میں نبیل نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی مٹھائی کھاتے ہوئے کچھ سوچنے لگے۔ تم نے لڑکے کے بارے میں نہیں پوچھا؟ میں مٹھائی کھاتے ہوئے چونک پڑا۔ تم نے رشتہ کیا ہے تو اچھا ہی ہوگا، علی کو بزرگ کے گھر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ نبیل کی بات سن کر میں مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا میں نے دیکھا ایک پلیٹ علی بھی اٹھائے ہوئے چھت پر آئی اور آتے ہی نبیل کو پیغام دے دیا، ابا جی بلا رہے ہیں۔ نبیل جلدی سے نیچے چلا گیا۔ مبارک ہو علی۔ مبارک کس بات کی؟ علی نے تلخی سے پوچھا۔
تمہاری منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوگی جی۔ عالی نے شکایتی نظروں سے مجھے دیکھا اور یہ بول کر ہمارے گھر کی سیڑھیاں اتر گئی۔ عالی دکھنے میں حسین تھی، وہ ہمیشہ بڑی سی چادر میں لپٹی رہتی۔ میٹر تک وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ ہی آئی، مگر اس نے کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ نہ میں نے کبھی نبیل سے پوچھا، نہ ہی اس نے بتایا۔ عالی کو میں نے کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ میرا ماننا ہے پردہ عورت کی خوبصورتی کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ بڑھاتا ہے۔ عورت جس قدر کپڑوں میں لپٹی ہوگی وہ اس قدر ہی پر کشش نظر آئے گی۔ ایسا ہی کچھ معاملہ علی کے ساتھ بھی تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی یا پھر گھر کے کاموں میں مصروف ایک دم شانت سنگ اس دن میں اس کا جواب سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں کچھ دیر علی کے جملے پر غور کرتا رہا، پھر دانے والی پلیٹ اٹھا کر کبوتروں کو دانا ڈالنے لگا۔ تم بھی محروز کی بندنی کر دو۔ میں نے یہ سنا تو میرے دل نے پھٹکنا شروع کر دیا۔ ماں جی، کہاں کر دو بندنی؟ امی نے نانی کی بات کو ہلکے میں لیا تھا۔ نانی نے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگے، بسما سے کر دے تمہاری بندنی؟ اس سے پہلے میں کچھ کہتا امی جلدی سے بول پڑے، امی جی، بھائی رشید کے سامنے مت کہہ دیجیے گا، باجی جو کبھی کبھی ہم سے مل لیتی ہے، رشید بھائی اس پر بھی پابندی لگا دے گے۔ جانتی ہوں رشید کو بھی اور اس کے باپ کو بھی وہ کون ہوتا ہے پابندی لگانے والا؟ تم اپنی بات کرو، تمہیں لڑکی پسند ہے یا نہیں؟ نانی کی بات ختم ہوئی۔ امی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آپ کی مرضی، میں نے انجان بنتے ہوئے خشک سے انداز میں کہا تھا۔ ماں جی، میں نیروز کے ابو سے پوچھ لوں؟ امی نے نانی کو ٹالنے کی کوشش کی۔ میں پوچھ چکی ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، نانی نے فٹ سے کہہ دیا۔ امی نے حیرت سے نانی کی طرف دیکھا۔ آخر وہ میری ماں کی ماں تھی، کہا نہ پوچھ چکی ہوں۔ امی نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی مگر نانی کو کہہ نہ سکے۔ نانی پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، نیروز تم نبیل سے موٹر سائیکل لے آؤ اور آج ہی مجھے ٹاؤن شپ چھوڑ آؤ، جیسے ہی کوئی مناسب وقت ملے گا۔ میں رشید اور آسیہ سے بات کرتی ہوں۔ میں پوری تیاری کے ساتھ نانی کو لے کر ٹاؤن شپ پہنچا۔ خالو رشید طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے گھر پر ہی تھے۔ خالو کی طبیعت تو کچھ بہتر ہو چکی تھی، ان کو گھر پر دیکھ کر میری طبیعت ضرور خراب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی خالو نے مجھے اپنی نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دیا۔ میں تو صرف بسما کے ہاتھ اور پاؤں ہی دیکھ سکا۔ خالو کی موجودگی میں بسما کے گھر رکنا فضول تھا۔ اس سے پہلے کہ خالو مجھے خود واپس جانے کے لیے کہتے، میں نے